آج 4 محرم پہلے پیر کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے 10 محرم سے پہلے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے، جلدی سے آج اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 4 محرم پہلے پیر کے دن کا خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی خالی جھولیاں فوراً سے بھر جاتی ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، جسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ نہ ہی گھنٹوں میں نہ ہی دنوں میں مرادیں آپ کی پوری ہوں گی، بلکہ سیکنڈوں میں آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اپنی آنکھوں سے رزق کو آتے ہوئے خود دیکھیے۔ اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش یہ وظیفہ پڑھتے ہی دیکھ لیں۔ ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہمیں یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ محرم کے مہینے کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اور آج 4 محرم پہلے پیر کا دن اللہ پاک سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج جو بندہ محرم کے مہینے میں اللہ پاک کو راضی کر لے گا، وہ پورا مہینہ اللہ پاک سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، جیسا بھی مانگے گا، اللہ پاک ذات غیب سے عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آج جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، جس کسی کو شکایت ہے کہ اس کو روزگار کئی سالوں سے نہیں مل رہا، تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے۔ اگر بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اگر تنگ دست ہے، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے جس حاجت جس مراد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ آپ طاقتور دشمن سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے گھر کے 4 کونوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک مار دیں، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی نظری بد، حسد، جادو، جنات سے پریشان ہے تو وہ آج اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھے۔ اللہ پاک وہ عطا فرمائے گا جو آپ کو ایک خواب لگتا ہے، جسے انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ آج صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھیے اور یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ مہینہ بخشش کا، دنیا اور آخرت سنوارنے کا، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی آسمان سے نور برسنا شروع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے، دنیا سے تمام مسائل کو اٹھا لیا جاتا ہے، رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس وظیفے میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں، آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس وظیفے کی پہلے ہی بہت زیادہ فضیلت برکت ہے، اور دوسرا محرم کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ آج جو کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جو کوئی زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج اگر کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، اللہ پاک نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو نہ نہیں کی جاتی۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے، غربت سے امیری نصیب ہو جاتی ہے، ہر گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ کی رحمت، عظمت، برکت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی کہ اللہ پاک اتنی جلدی سنتا ہے، اتنی جلدی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، کیونکہ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہے۔ اگر کوئی آج یہ وظیفہ پڑھ کر ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں صرف قدم بڑھائے کامیابی اس کا مقدر ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو میری آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج ہر صورت یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اگر کوئی بندہ چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر آج کلہاڑی خود مارے گا۔ آج وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، آج تو رب کی ذات بن مانگے فیصلے فرما رہی ہے، پھر ہم کیوں لاپرواہی کریں۔ یہ دنیا، یہ دوستیاں، یہ یاری یہاں ہی رہ جائے گی، کام آئے گا تو یہ قبولیت کا وقت، رب کی غیبی مدد کام آئے گی۔
آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً آتا ہوا دیکھیں۔ جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے، جو بھی حاجات ہوں گی، وہ حاجات و مرادیں پوری ہوں گی۔ چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے، چاہے آپ کو 1 کروڑ چاہیے، چاہے 10 کروڑ چاہیے، آپ کو میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ اس قدر یہ وظیفہ اثر کرنے والا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگ کر دیکھیں، آپ کے مانگنے کی دیر ہو سکتی ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ کہاں کہاں سے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہے، افغانستان سے ہیں، دنیا کے جس بھی ملک، جس بھی گاؤں میں بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے، اس عمل کو سمجھنا اور پھر اس وظیفے کو شروع کر دینا۔ آپ کے ملک میں جیسے ہی 4 محرم پیر کا دن آ جائے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لو۔ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو 1 منٹ کا وقت نکال لو اور فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان میں ہے تو 1 منٹ کا وقت نکال لو، فوراً پڑھ لو۔ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، جہاں کہیں آپ موجود ہیں، 1 منٹ کے لیے آپ رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جائے اور سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت نکال لے۔ وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو۔ اس وظیفے کو آپ پوری توجہ، پورے دھیان سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اللہ کے نظر کرم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 4 محرم الحرام، پہلے پیر کے دن، جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لے تاکہ آپ کو ثواب ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج آپ جو چاہو مانگ لے۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لے۔ بڑی رقم چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لے۔ آپ کا خود کا گھر نہیں، آپ خود کے گھر کے لیے پڑھ لے۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لے، کیونکہ آج آپ جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا قوی ہے۔ اس اسم اعظم کو جب کس نے بھی پڑھا، جس نے بھی پڑھا، محرم کی 4 تاریخ کو پڑھا، اللہ پاک نے پورے سال کے لیے رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیا۔ یا قوی پڑھتے ہی پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے، یقین کامل سے اللہ سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، تو اللہ پاک آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج اللہ پاک سے مانگنے والا صدقے دل سے جو بھی مانگے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا قویو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔
یا قویو ایک بار ہو گیا، یا قویو 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا قویو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھیے گا۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میں اللہ سے اللہ کا صفاتی نام یا قویو پڑھ کر مانگ رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے عطا کر رہا ہے۔ اللہ مجھے اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے۔ جب آپ اس یقین سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک غیب سے ضرور عطا فرمائے گا۔ جیسے ہی آپ نے پہلے نمبر پر 7 بار یا قویو پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ دولت کے لیے بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ یا عزیزو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 4 محرم پہلے پیر کے دن یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے سمجھ لیں۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا عزیزو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ یا عزیزو کو پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا عزیزو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھروں میں بے سکونی اور بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں وہ سب باہر نکل جائے گا۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو جنات کے حوالے سے ہے، یا عزیزو پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا عزیزو پڑھ لے تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر والا وظیفہ آج کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہے، اور قرآن پاک کی یہ وہ سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر رزق دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر جس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک خیر و کثیر سے نوازیں گے اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نماز پڑھو۔ سورۃ کوثر کے بے شمار فضائل اور برکات ہے۔ اگر آپ کی رزق کی بندش، کاروبار کی بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہے، آج کل تو یہی کام ہے۔ آج اگر کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، تھوڑا سا کسی کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو نظر بد، حسد، جادو جنات سے اس کے بستے بسائے گھر کو چلتے چلاتے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کے حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں تو آپ یا قویو یا عزیزو کو پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر کو پڑھ لیں۔ سورۃ کوثر بہت ہی فضیلت اور برکت والی ہے۔ سورۃ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں، آپ پریشانیوں میں، آپ تنگ دستیوں میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب آپ لوگ ہر طرف سے راستے بند محسوس کر رہے ہوں، تو آج 4 محرم پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ دنیا آپ کی قسمت پر آپ کی کامیابی کا، آپ کی دولت کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ سورۃ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ کوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ پاک سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار سورۃ کوثر کو پڑھتے دوران آپ اللہ پاک سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے۔ من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے عطا فرمائے گی۔ 21 بار سورۃ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں تو ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ابھی بھی وقت ہے رب سے مانگنے کا، ابھی بھی وقت ہے اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا قویو کو 7 بار پڑھا، دوسرے نمبر پر یا عزیزو کو 11 بار پڑھا اور تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، آپ کو ایک ایک چیز بہت خاص آپ کو بتائی۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہے، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔
آج میری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اسی طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 313 بار استغفر اللہ پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھتا ہے تو آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یاد رکھیے گا، جس تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ بتایا ہے، آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، اور یہ سارا عمل ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، کیونکہ یہ جو گھڑیاں ہیں یہ وقت قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ پھر بعد میں آپ جو چاہے کر لے، آپ جب سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے 3 بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ادھورے کاموں کے لیے، بگڑے ہوئے کاموں کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائے گی، اجالے میں آ جائے گی، دکھ درد ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، اور بیماریاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔